کبھی اپنے خود سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آخر وہ کون سی دیوار ہے جو ہمیں اپنی پوری طاقت سے جینے نہیں دیتی؟ کیوں ہم بڑے خواب دیکھتے ہیں مگر چھوٹے فیصلے کرتے ہیں؟ کیوں دل کے کسی کونے میں ایک آواز ہمیشہ کہتی رہتی ہے کہ تم اتنے خاص نہیں ہو؟ یو آر اے بیڈیس ہاؤ ٹو اسٹاپ ڈاؤٹنگ یور گریٹنس اینڈ اسٹارٹ لیونگ این آسم لائف میں جن سنسرو اسی آواز کو للکارتی ہے۔ وہ قاری کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس اندھیرے کمرے میں لے جاتی ہے جہاں خوف، شرمندگی، احساس کمتری اور پرانی کہانیاں چھپی بیٹھی ہوتی ہے، اور پھر ایک ایک کر کے لائٹ آن کرتی ہے۔ کتاب کا آغاز کسی روایتی نصیحت سے نہیں ہوتا بلکہ ایک جھنجھوڑ دینے والے اعتراف سے ہوتا ہے۔ جین سنسیرو اپنی ہی زندگی کے اس دور کا ذکر کرتی ہیں جب وہ ایک بوسیدہ گیراج میں رہتی تھی، پیسے کم تھے، خواب بڑے تھے مگر یقین چھوٹا تھا۔ وہ ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ مسئلہ حالات نہیں، مسئلہ وہ کہانی ہے جو ہم اپنے بارے میں خود کو سناتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں تو آپ کا دماغ اسی کے ثبوت ڈھونڈتا رہے گا۔ اگر آپ خود کو عظیم مان لیں تو کائنات بھی ویسے ہی اشارے دینے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم سب کے اندر ایک لامحدود طاقت ہے مگر ہم نے اسے شک کی زنجیروں میں باندھ رکھا ہے۔ بچپن سے ملنے والے جملے، یہ تم سے نہیں ہوگا، زیادہ مت سوچو، حقیقت پسند بنو، وہ ہمارے لاشعور میں جڑ پکڑ لیتے ہیں۔ ہم بڑے ہو کر بھی انہی آوازوں کے قیدی رہتے ہیں۔ جین اس ذہنی پروگرامنگ کو سب کانشس بیلیف سسٹم کہتی ہے۔ ان کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے یقین بدلیں، کیونکہ آپ وہی حاصل کرتے ہیں جس پر آپ سچ میں یقین رکھتے ہیں، نہ کہ وہ جو آپ صرف زبان سے مانگتے ہیں۔ کتاب کا لہجہ مزاحیہ بھی ہے اور بے باک بھی۔ جین کسی استاد کی طرح اونچی کرسی پر بیٹھ کر بات نہیں کرتی بلکہ ایک دوست کی طرح سچ بولتی ہے۔ وہ بار بار یہ پیغام دیتی ہیں کہ آپ کو خود سے محبت کرنا سیکھنا ہوگا، لیکن یہ محبت محض آئینے کے سامنے مسکرا دینے کا نام نہیں بلکہ اپنے ڈر کا سامنا کرنے کا نام ہے، اپنے بہانوں کو پہچاننے کا نام ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم اکثر کمفرٹ زون کو محفوظ سمجھتے ہیں، حالانکہ وہی جگہ ہماری ترقی کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ وہ ایک طاقتور خیال پیش کرتی ہیں کہ کائنات توانائی ہے اور ہم بھی توانائی ہے۔ جو فریکوئنسی ہم باہر بھیجتے ہیں وہی واپس آتی ہے۔ اگر ہم خوف، حسد اور کمی کے احساس میں جیتے ہیں تو ہمیں ویسے ہی نتائج ملتے ہیں، لیکن اگر ہم شکرگزاری، اعتماد اور جرت کے ساتھ قدم بڑھائیں تو حالات بھی بدلنے لگتے ہیں۔ یہ بات محض روحانی نعرہ نہیں بلکہ ایک عملی دعوت ہے، اپنی سوچ کو شعوری طور پر اپ گریڈ کریں۔ کہانی آگے بڑھتی ہے اور جین ہمیں ذمہ داری کا سبق دیتی ہے۔ وہ صاف کہتی ہیں کہ جب تک آپ اپنی زندگی کی مکمل ذمہ داری قبول نہیں کرتے تب تک آپ طاقتور نہیں بن سکتے۔ دوسروں کو الزام دینا آسان ہے، والدین، سسٹم، قسمت، معیشت، لیکن یہ سب ہمیں وقتی سکون دیتے ہیں، طاقت نہیں۔ طاقت تب آتی ہے جب آپ کہتے ہیں ہاں میں یہاں ہوں کیونکہ میں نے ایسے فیصلے کیے، اور میں کل وہاں ہو سکتا ہوں اگر میں نئے فیصلے کروں۔ یہ حصہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی بار ہم نے خوف کی وجہ سے مواقع چھوڑ دیے، کتنی بار ہم نے اپنے خوابوں کو عملی نہیں کہہ کر دفن کر دیا۔ جین کہتی ہیں کہ آپ کو وہی کرنا ہوگا جو آپ کو سب سے زیادہ ڈراتا ہے، کیونکہ ڈر اکثر اسی سمت اشارہ کرتا ہے جہاں آپ کی اصل ترقی چھپی ہوتی ہے۔ اور جب قاری اس خیال کو دل سے قبول کرنے لگتا ہے تب کہانی ایک نئے موڑ پر پہنچتی ہے، جہاں سوال صرف یہ نہیں رہتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، بلکہ یہ بن جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کتنا بڑا جینے کی اجازت دیتا ہوں۔ دوسرے حصے میں جین سنسیرو ہمیں عمل کی دنیا میں لے آتی ہے۔ اب بات صرف سوچ بدلنے کی نہیں بلکہ قدم اٹھانے کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ خواہش اور فیصلہ دو الگ چیزیں ہیں۔ بہت سے لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں، خوش ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مگر وہ اس کے لیے غیر معمولی قدم اٹھانے کا فیصلہ نہیں کرتے۔ فیصلہ وہ لمحہ ہے جب آپ پل جلا دیتے ہیں، جب واپسی کا راستہ بند کر دیتے ہیں، جب آپ خود سے وعدہ کرتے ہیں کہ اب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ پیسے کے بارے میں ہمارے منفی عقائد کو چیلنج کرتی ہے۔ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ پیسہ گندا ہے، امیر لوگ خود غرض ہوتے ہیں، زیادہ خواہش کرنا لالچ ہے۔ یہ عقائد ہمیں لاشعوری طور پر کامیابی سے دور رکھتے ہیں۔
جین کہتی ہیں کہ پیسہ ایک ذریعہ ہے، ایک توانائی ہے۔ اگر آپ اچھے انسان ہیں تو زیادہ پیسہ آپ کو اور زیادہ اچھا کام کرنے کے قابل بنائے گا۔ مسئلہ پیسہ نہیں، مسئلہ ہمارا اس کے بارے میں خوف ہے۔ وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ خود پر سرمایہ کاری کریں، ایسے کورسز لیں، ایسے کوچز ڈھونڈیں، ایسے ماحول میں جائیں جہاں آپ کو چیلنج کیا جائے، کیونکہ ترقی ہمیشہ غیر آرام دہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی مثال دیتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے مالی مشکلات کے باوجود خود پر پیسہ خرچ کیا، اور یہی فیصلہ ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا۔ یہ پیغام قاری کے دل میں ہلچل پیدا کرتا ہے، کیا میں واقعی اپنے خواب پر اتنا یقین رکھتا ہوں کہ اس کے لیے رسک لے سکوں؟ اس حصے میں ایک اور اہم سبق شکرگزاری کا ہے۔ جین کہتی ہیں کہ شکرگزاری محض اخلاقی خوبی نہیں بلکہ ایک طاقتور مقناطیس ہے۔ جب آپ اپنی موجودہ نعمتوں کو سراہتے ہیں تو آپ کا دل کھلتا ہے اور آپ مزید مواقع کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کمی پر فوکس کرنے سے کمی بڑھتی ہے، جبکہ شکر پر فوکس کرنے سے فراوانی۔ کہانی اب اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں قاری اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ مسئلہ باہر نہیں تھا، اندر تھا، اور جب اندر کی دنیا بدلتی ہے تو باہر کی دنیا بھی آہستہ آہستہ نئی شکل اختیار کرنے لگتی ہے۔ لیکن ابھی سفر ختم نہیں ہوا۔ اصل امتحان تب آتا ہے جب زندگی دوبارہ آپ کو آزماتی ہے، جب خوف پھر سے سر اٹھاتا ہے، جب پرانے بہانے واپس آتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تیسرے حصے کا دروازہ کھلتا ہے۔ آخری حصے میں جین سنسیرو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ یہ سب ایک دن کا کام نہیں۔ خود پر یقین ایک پٹھے کی طرح ہے جسے مسلسل ورزش کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو روزانہ اپنے ذہن کی نگرانی کرنی ہوگی، اپنی باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، اپنے ماحول کو شعوری طور پر منتخب کرنا ہوگا۔ وہ کہتی ہیں کہ اب جس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جس قسم کی باتیں سنتے ہیں، جس قسم کا مواد پڑھتے ہیں، وہ سب آپ کی توانائی کو شکل دیتے ہیں۔ وہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ ناکامی دراصل فیڈ بیک ہے۔ جب آپ بڑا خواب دیکھتے ہیں تو ٹھوکر لگنا لازمی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ کیا آپ اسے اپنی قابلیت کا ثبوت سمجھتے ہیں یا سیکھنے کا موقع۔ ایک بیڈاس شخص ناکامی کو اپنی شناخت نہیں بناتا، وہ اسے سبق بنا کر آگے بڑھتا ہے۔ کتاب کا اختتام کسی جادوئی فارمولے پر نہیں بلکہ ایک طاقتور احساس پر ہوتا ہے، اب پہلے ہی مکمل ہے، اب پہلے ہی قابل ہے۔ آپ کو کچھ نیا بننے کی ضرورت نہیں، بس اپنے اوپر لگی ہوئی گرد صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جین کہتی ہیں کہ زندگی انتظار کر رہی ہے کہ آپ ہاں کہیں، ہاں اپنے خوابوں کو، ہاں اپنی عظمت کو، ہاں اس خوفناک مگر خوبصورت راستے کو جو آپ کو آپ کے اصل مقام تک لے جاتا ہے۔ اور جب قاری آخری صفحہ بند کرتا ہے تو وہ پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اس کے اندر ایک چنگاری جل چکی ہوتی ہے۔ ایک سوال اب بھی گونج رہا ہوتا ہے، اگر میں واقعی اتنا ہی طاقتور ہوں جتنا یہ کتاب کہتی ہے تو پھر میں کس چیز کا انتظار کر رہا ہوں؟ شاید یہی اس کتاب کا اصل جادو ہے، یہ آپ کو بدلتی نہیں، یہ آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کون ہیں۔ اور جب انسان کو اپنی اصل یاد آ جائے تو پھر اس کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں رہتا۔